الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ تواب اللہ استغفر اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ میں نے امت محمد کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیغام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم و صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ 2 جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں 1 رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے گا اس کے گناہ کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزے رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص 2 چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو 1 گھونٹ دودھ کا، 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا وہ اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا، سبحان اللہ، کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا واسطہ یعنی درمیانی 10 دن مغفرت، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تحقیق کرے یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم نے رب کو راضی کرو گے، اور بقایا 2 سے تمہیں بے نمازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں: اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کو کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستمعین کرام، دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے دنوں میں اعلان ہوگا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور مومنوں و عاشقان رسول کے چہروں پر تازگی آئے گی، مسجدیں فل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ نیتیں کرنے کہ ہم نے رمضان شریف میں 5 وقت نمازی اور کافی اعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اور بھی رمضان شریف کی ویڈیو آئیں گی۔ صلو علی الحبیب۔ مغفرت کا یہ ہے عشرہ، میری بخشش فرما۔